تین چار چیزیں، تین چار نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت۔ دوسرے نمبر دعا کے قبولیت کے اسباب مختصراً اجمالاً۔ پھر اس کے بعد وہ اوقات جن میں اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتا ہے، اور آخر میں دعا کے قبولیت کے عدم کے اسباب کہ دعا قبولیت، انسان دعا اللہ کے سامنے کرتا ہے، وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، یہ چوتھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق کہنے، ہم سب کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی کی صحیح روایت ارشاد فرمایا، افضل العبادت الدعاء، افضل العبادت الدعاء، سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا ہی افضل عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ بندہ رب العزت کے سامنے غائب درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمتر گردانتا ہے۔ بندہ رب العزت کے سامنے اس کی قدرت کاملہ کی دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور قرار دیتا ہے۔ بندے کا دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندہ اپنے دل سے اسی کے ساتھ امیدی وابستہ کرتا ہے، اسی کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے، اسی رب واحد کے اوپر بندے کا بھروسہ بھی ہوتا ہے، اور بندہ مومن کی زبان سے اس رب کی تعریف، توصیف، حمد، ثناء اور تقدیس کے کلمات نکلتے ہیں، اور بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور صرف زبان سے انہیں اپنے جسم کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکاتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ جب تک بھی اعمال صالحہ کی توفیق تو مجھے نہ عطا فرمائے اور اس کے اوپر تو میری مدد نہ کرے تو میں کوئی عمل بھی کر نہیں سکتا۔ اور بندہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں اور غم ہیں، جب تک تو اس کو نجات کے اندر تبدیل نہ کر دے، نجات نہ دے دے، تو اسے نجات میں پا نہیں سکتا۔ دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان اور اس کا پورا جسم عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ وہ دلی طور پر بھی حاضر ہوتا ہے، زبان بھی اس کی اللہ رب العزت سے مانگ رہی ہوتی ہے، اس کا جسم پورا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے، مطلب دل بھی، زبان بھی، بندے کا جسم بھی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا افضل العبادت الدعاء، دعا سب سے افضل عبادت ہے۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت ترمذی کی صحیح درجے کی روایت فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت قرار دیا گیا۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، حکم فرما رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، استجب لکم، قبول بھی کروں گا۔ مطلب دعا کرنے کا اللہ رب العزت حکم بھی دے رہا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ، اور جب آپ دعا مانگیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، جھولی پھیلائیں گے، تو پھر کیا فرمایا؟ استجب لکم، دعا مانگو، قبول بھی میں کروں گا۔ کائنات کے اندر ایسا کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا ہو، مالدار ہو، غنی ہو، اور کسی بڑے سے بڑے دنیا کے عہدے کے اوپر فائز ہو، کبھی یہ نہیں کہتا آپ جو چاہیں مانگے آپ دے دوں گا، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی وہ واحد ذات ہے جو بندوں کو مانگنے کے لیے حکم بھی دے رہی ہے، اور ساتھ بھی یہ فرمایا استجب لکم،
قبول بھی کروں گا۔ اور پھر اسی کے اوپر اللہ رب العزت نے بس نہیں فرمائی ہے، بلکہ کیا فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں۔ اور یہاں عبادت کیا اللہ نے پیچھے بیان کیا، ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے جھولی پھیلاؤ، یہی ہے نا۔ یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت کے اندر کیا کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، متکبرین میں سے ہیں، میرے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کر کے داخل کر دوں گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے در پہ نہیں آتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگنا گوارا نہیں کرتے ہیں، کبر کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا گردانتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کروں گا جو میری عبادت سے غافل ہو جائیں، میرے سامنے نہ آئے، مجھ سے نہ مانگے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرما دی، مانگو گے فوراً عطا کروں گا، میرے در پہ آؤ گے فوراً قبول کروں گا، اور جب در پر نہ آئے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جہنم کی اور جہنم کے عذاب کی اللہ رب العزت نے اسے وعید سنا دی ہے جو اللہ کے در کے اوپر نہ آئے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دعا تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، اور دعا ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرما دیا دعا ہی عبادت؟ کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ دعا ہے۔ سب سے اہم رکن دعا ہے، جتنی عبادات ہیں سب سے اہم رکن دعا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اس کی مثال آپ کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا تذکرہ فرماتے ہو کیا فرمایا؟ الحج عرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ اللہ صرف وقوف عرفہ آ جائے نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے ارکان اور بھی ہیں، لیکن حج میں سب سے بڑا اور سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ عرفہ، وقوف عرفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا الحج عرفۃ، حج وقوف عرفہ کا نام ہے، جو وقوف عرفہ نہ کرے اس کا حج نہیں ہے۔ ارکان حج کے اور بھی ہیں، لیکن رسول اللہ نے یہ فرمایا کیونکہ سب سے اہم رکن حج کا وقوف عرفہ ہے، جس طرح وقوف عرفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا سب سے اہم رکن ہونے کی وجہ سے، اسی طرح عبادات میں سب سے اہم عبادت اور عبادات میں سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا سب سے اہم عبادت ہے۔ اور جس عبادت کے اندر دعا نہیں، وہ عبادت ہی رہ جاتی ہے، اللہ کیا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال سمجھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں، ہم نے سنتی پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعا، ثنا۔ اور ثنا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین، انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے میری خطاؤں کے درمیان اور میرے گناہوں میں اتنی دوری پیدا فرما دے جتنی مشرق اور دعا مانگ رہا نا، دعا کرتا ہے۔ نماز شروع ہوئی اور سب سے پہلی چیز جو آپ نے شروع کی عبادت نماز میں سب سے اہم رکن، سب سے اہم عبادت، کسی صورت میں بھی معاف نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اہم رکن ہے۔ دوسرا، اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک یہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھے، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنتی پڑھی اور کوئی شخص یہ کہ میں نے سنتی پڑھی ہے لیکن سنتوں میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، سورہ بقرہ پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بقرہ پڑھ لی ہے، آپ بتائیں نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نماز نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ رکن ہے، اور جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نماز ہوگی۔ اور سورہ فاتحہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی تحمید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، ایک حصہ، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اور دوسرے حصے کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کے اوپر چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے، رب سے دعا کر رہا ہے، ثنا رب سے دعا، سورہ فاتحہ رب کی حمد، اس کی تعریف، اس کے بعد دعا۔ اگر یہ انسان نہ پڑھے، کوئی دعا آپ ایسے بھی مانگے تو قبول نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بہترین حمد اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا، اور سب سے بہترین دعا بھی اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بتایا۔ نماز شروع کرتے ہیں تو دعا کے ساتھ، رکوع کے اندر جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عظمت، سجدے کے اندر جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تحلیل اور دعا۔ پوری نماز شروع دعا سے، اور جب ہم ختم کرتے ہیں کس پر ختم کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہے یہ؟ دعا ہے۔ اور سلام سے پہلے رسول اللہ نے دعا سکھائیں، اللہم انی ظلمت نفسی، تعوذ سکھایا، اپنا مانگنا سکھایا، 3-4 چیزوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت، اسلام کا دوسرا رکن، اور کسی صورت میں اللہ نے معاف نہیں رکھی ہے۔ اور پوری نماز ہے کیا ہے؟ دعا۔ نماز پوری کیا ہے؟ دعا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ روزہ ہو، حج ہو، نماز جنازہ ہو، یہ سب کی سب جو عبادات ہیں کیا ہیں؟ ان میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور یہ سب نماز دعا ہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور قرآن حکیم کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید مکمل کہاں پر ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں آخری کی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کے اوپر قرآن حکیم مکمل ہو جاتا ہے۔ شروعات اللہ کے حمد اور دعا کے ساتھ، اور قرآن مجید کی تکمیل اور مکمل اور اختتام کس کے ساتھ ہے؟ دعا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے وہاں پر کیا دعا کرنی؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ انسان پناہ طلب کرتا ہے کس سے؟ شیطان سے، چھپ کر حملہ کرنے والا، پیچھے سے حملہ کرنے والا، اس سے پناہ مانگتا ہے، جنات سے پناہ مانگتا ہے، شیاطین سے پناہ مانگتا ہے۔ تو آپ دعا کی عبادت کیا، دعا کی اہمیت، اس کی فضیلت اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم شروع کیا تو دعا کے ساتھ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو مکمل فرمایا کس کے ساتھ؟ دعا کے ساتھ۔ یہی کافی ہے دعا کی فضیلت کے لیے، یہی کافی ہے دعا کی اہمیت کے لیے۔ اور پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا؟ لیس شیء اکرم الی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے معزز اگر کوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الدعا، اللہ سے مانگنا سب سے زیادہ معزز۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس کے سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے سوال ہی کبھی نہ کرے، اللہ سے مانگ ناراض ہوتا ہے۔ اور دنیا میں وہ شخص مجھے بتائیں، وہ آدمی مجھے بتائیں، وہ شخصیت مجھے بتائیں جو مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی آدمی آئے اور مجھ سے مانگے، کوئی ہے دنیا کے اندر جو یہ پسند کرتا؟ کوئی آدمی ایسا نہیں جو پسند کرتا مجھ سے مانگے۔ ہر آدمی کتراتا ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، مجھ سے کوئی چیز مانگ نہ لے، ہر آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو مانگنے کو پسند کرتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے، جو اللہ سے نہ مانگے، اللہ رب العزت اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جو اللہ سے نہ مانگے۔ اور دعا ہر وقت ہو سکتی ہے، دعا کے لیے کوئی ٹائم خاص نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب آپ چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جب آپ چاہیں اللہ سے اپنے درخواست اللہ کے سامنے اپیل رکھ سکتے ہیں، جب آپ چاہیں اپنے حاجات کو رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مانگنے والا ہونا چاہیے اللہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ آپ اللہ سے مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، اللہ دینے سے تھکا نہیں، جتنا مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اذا سأل احدکم فلیکثر، جب تم میں سے کوئی سوال کرے تو زیادہ سوال کرو، خوب مانگو اللہ سے۔ اچھا کیوں مانگو؟
فَإِنَّهُ يَسْأَلُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ جب رب سے مانگنا مانگو، پھر خوب اچھے طریقے سے مانگو نا، اس کی حمد کر کے مانگو، اس کی صلاح کر کے مانگو، اچھے طریقے سے مانگو۔ وہ چاہتا ہے آپ مجھ سے مانگیں، جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ عطا کرتا جائے، جتنا مانگیں گے اللہ عطا کرتا جائے۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری مصیبتوں کو اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا، اور قرآن نے اس کو بیان فرمایا، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ رب العزت سے مانگتے نہ، دعا نہ کرتے۔ انسان گناہ بھی کرتا ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے، انسان خطائیں بھی کرتا ہے، لیکن خطائیں کرنے کے بعد بھی اللہ پکڑتا نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ خطائیں کرنے کے بعد دعا اللہ سے کرتا ہے، ندامت شرمندگی اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، لولا دعاؤکم، اگر دعائیں نہ ہوتی فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اللہ کا عذاب آتا جو تم اللہ کو جھٹلاتے ہو۔ ایک جھٹلانا زبان سے ہے، ایک جھٹلانا عملاً میں انسان کبھی کبھی اللہ کا انکار کرتا ہے، عمل نہ کر کے جو اللہ نے حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس سے انکار کرتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے خوب مانگیں۔ کتنی مصیبتیں ایسی ہیں جو دعا کی وجہ سے اللہ ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ کتنی حاجات ایسی ہیں دعا کی وجہ سے اللہ ان حاجات کو، ضرورتوں کو بندے کو پورے کر کے دیتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں کہ گناہ ہونے کے بعد بھی بندہ اپنے رب کے سامنے آتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ رب العزت دعا کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ضلالت کے راستے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے ان کی اصلاح فرما دیتا ہے، ہدایت کے راستے کے اوپر چلا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعا کی وجہ سے جنتی بن جاتے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں دعا کی وجہ سے ان کے بچے کریں، ان کے والدین کریں، ان کے رشتہ دار کریں۔ ایک مسلمان، ایک مومن اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، اس دعا کی وجہ سے اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کتنے ایسے مصائب ہیں جو بندے کے اوپر اتر جاتے ہیں، بندے کے اوپر نازل ہو جاتے ہیں، صرف دعاؤں کی وجہ سے اللہ مصائب سے اس بندے کو بچا لیتا ہے۔ کتنے مصائب اور پریشانی ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اوپر نازل ہونے والی ہوتی ہیں، اترنے والی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کی وجہ سے ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ صرف جو بندہ دعا کرتا ہے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، پھر بھی ہم اللہ کے سامنے نہ آئیں، پھر بھی ہم اللہ کے در پہ نہ آئیں، پھر بھی ہم اللہ رب العزت سے نہ مانگیں۔ اور دعا کسی بھی صورت میں، انسان یہ سمجھے میں دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہم نے دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں مل ہی نہیں رہا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا 3 فائدوں سے خالی نہیں ہے، 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ جو بھی بندہ دعا کرتا ہے 3 میں سے ایک حالت میں ضرور بندے کو فائدہ ملتا ہے، 3 فوائد میں سے کوئی ایک فائدہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کرنے والے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا۔ رزق کے اندر تنگی تھی، مانگا کشادگی فرما دی۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، اللہ سے مانگا اولاد عطا فرما دی۔ مقدمات کے اندر پھنسا ہوا تھا، اللہ سے مانگا آزاد ہو گیا۔ بیماری کے اندر تھا، اللہ سے مانگا بیماری دور ہو گئی۔ پریشانیوں نے گھیرا ہوا تھا، اللہ سے مانگا فوراً اللہ نے قبول کر لی۔ ایک حالت یہ ہے، اگر ایسی حالت ہو تو بندہ راضی ہو جاتا، میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے قبول کر لی، فوراً قبول ہو، بندہ بڑا خوش ہوتا اور بتاتا ہے لوگوں کو میں نے دعا کی اور میں نے عملاً دیکھا ہے، میں نے اپنے اوپر آزمایا ہے، میں نے دعا کی اللہ نے قبول کر لی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرتا ہے ظاہری طور پر، وقتی طور پر دعا انسان سوچتا قبول نہیں، اللہ رب العزت اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا، آخرت کا ذخیرہ بن جاتی، وہاں دعا کام آئے گی، وہاں جہاں پر کوئی کسی کا مددگار
نہیں ہے، ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، باپ بیٹی کا نہیں، کوئی رشتہ دار کسی کا مددگار نہیں ہے. وہاں پر ہر شخص نفسا نفسی کا عالم، بھاگ جائیں گے. دیکھیں کوئی چیز مجھ سے مانگنا ہے، ایک ایک نیکی، ایک ایک اچھائی، ایک ایک حسنات کے لیے ترس جائے گا انسان. کوئی ایک نیکی بھی دے دے، لیکن دینے کے لیے کوئی تیار، اس آخرت کے لیے ذخیرہ دعا بن جاتی ہے، اس آخرت کے لیے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا، انسان دعائیں کرتا ہے، وہ بندہ سوچتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی ہے، اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ مصائب کو روک دیتا، ٹال دیتا ہے. مصائب اترنے والے ہوتے ہیں، مصائب بھی گرنے والا ہوتا ہے، پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں گرنے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کی دعا کی وجہ سے وہ مصائب ٹال دیتا ہے. بندہ یہ سوچتا ہے میری دعا قبول ہوئی، حالانکہ وہ قبول ہوئی ہے، مصائب ٹال گئے. تو تینوں حالتوں میں اور تینوں حالات میں بندہ دعا کرے، فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر صورت میں فائدہ. فوراً دعا قبول ہو جائے تب بھی فائدہ، آخرت کا ذخیرہ دعا بن جائے تب بھی فائدہ، اور مصائب ٹال جائے تب بھی فائدہ ہے. اس لیے انسان کو یہ سوچ کر میں نے دعا کی، دعا قبول ہوئی، ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دعا لگاتار مانگتا رہنا چاہیے. تین فوائد میں سے کوئی بھی ہمیں حاصل ہو گیا تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب اور اخروی زندگی کے اندر بھی کامیاب ہیں. دعا کی اہمیت و فضیلت بڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں گے، بڑے فضائل. نمبر 2، دعا کی قبولیت کے اسباب. وہ کون سے اسباب ہیں جو آپ اختیار کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعائے یونس. دعائے یونس یاد ہے سب کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی یہ پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے گا، وہ پڑھنے کے دعا مانگے گا، جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرما لے. پہلا سبب اس آیت کو پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل کیجئے. آپ اس کو شامل کر لیں گے، جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت قبولیت کے شرف سے نواز دے گا. نمبر 2، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں. فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہو اور ان اسباب میں آپ بھی شامل ہو جائیں کہ دعا جو بھی کرے اللہ قبول کرے، فرائض کی پابندی، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی. جیسے ہم زور کی نماز پڑھتے ہیں تو زور سے پہلے نوافل بھی ہیں جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، اور زور کے بعد بھی نوافل ہیں جنہیں ہم سنتے کہتے ہیں، ان کی بھی پابندی کریں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرض پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، فرائض ہمیں کافی ہیں، نوافل کی چھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. جو فرائض کی پابندی کے بعد نفل بھی پڑھے گا، جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت قبول فرمائے. حدیث قدسی، حدیث قدسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں. لیکن فرائض کی پابندی کے ساتھ جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. جو برابر نوافل کی پابندی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حتی احبہ، میں ان کو پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں. اور اللہ رب العزت جسے محبوب رکھے اس کے کیا کہنے ہیں؟ اللہ کہتا ہوں احبہ، میں اسے پسند کرتا ہوں. فَإِذَا كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ باندھتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے وہ ذریعے چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ مطلب اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہوں، اور برائی سے، شر سے، گناہوں سے بچا لیتا ہوں. اس کی نظر کو بھی، اس کے کان کو بھی، اس کی زبان کو بھی، اس کے ہاتھ کو بھی، اس کے پاؤں کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے خیر کے کرنے کی، توفیق دیتا ہے. اس کے اعضاء کی حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور پھر إِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ان سالانی لایوتینہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. تاکید، اگر سوال کرے ضرور عطا کرتا ہوں. پتہ کیا ہے؟ مستجاب الدعوات ہے. فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی پابندی مستجاب الدعوات ہے. جو دعا مانگے گا اللہ قبول کرے گا. وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے میں پناہ دے دیتا ہوں، ضرور دے دیتا ہوں. تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، تاکید کے لیے. لام
مفتوح ہے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ لَأُوتِيَنَّهُ، البتہ میں ضرور عطا کروں گا، لَأُعِيذَنَّهُ، البتہ میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ آپ بتائیے، ہم فرائض ادا کریں اور فرائض کے ساتھ نوافل کو چھوڑ دیں، آنا کریں اور سوچیں فرائض ہمیں کافی ہیں، نوافل کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا نہیں ہے؟ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی قبولیت چاہتے ہو، تو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی ضروری ہے، ضروری، ہر اعتبار سے ضروری ہے، کرنی چاہیے میرے بھائی اور بزرگ۔ دو اور تیسرا، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے مانگا کرو۔ اس کے اسماء، اللہ تو غفور ہے مجھے بخش دے، اللہ تو رحیم ہے مجھے رحم کر دے، اللہ تو رحمان ہے میرے اوپر مہربانی کر دے، اس طرح اللہ کے اسماء کا نام لے کر اللہ سے مانگا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے اسماء کے ساتھ، اسماء الحسنہ کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایک سکھائی، کئی دعائیں، ایک میں ذکر کروں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ دعا سکھائی، اور دعا سکھائی کرنے کا طریقہ، اللہم انی اسألک باللہ، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں، تیرا نام کیا؟ اللہ ہے، تو واحد ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے۔ اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اور پھر فرمایا ان تغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے۔ وہ آئے تو ایسے رب کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر بندہ آسمان کی بلندی کے برابر گناہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور پھر اس سے مانگے، اللہ اس کی بے بخشی فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے میرے پاس آؤ، ثم استغفرتنی، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آؤ، ثم استغفرتنی، پھر مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا۔ آؤ تو صحیح رب کے سامنے، حاضر تو ہو رب کے سامنے، اس کے اسماء الحسنہ کو نام لے کر پکارو تو صحیح رب کو۔ دیکھو مصائب، پریشانیاں، رزق کی تنگی، بیماریاں، مقدمات کیسے ختم ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ تیسرا ہے، اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ قبول کرتا ہے۔ چوتھا، اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر دعا کیجیے، اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وسیلہ تلاش کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک وسیلہ بیان بھی کیا، ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان فآمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ایمان کا وسیلہ، اے اللہ ایک پکارنے والے نے پکارا، ایمان کی طرف دعوت دی، فآمنا، اللہ ہم نے تجھ کو رب مان کر تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، قبول کر لیا، ایمان لے آئے ہیں، اور اس کے بعد دعا کریں، ایمان کا وسیلہ اختیار کیا، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اب کیا؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے، ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہو جو کیا ہے؟ ابرار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں۔ یہ چوتھا ہے کہ ہمارے صالح کے ذریعے وسیلہ۔ اور وہ حدیث رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی غار کا واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ 3 آدمی ایک غار کے اندر بارش کی وجہ سے داخل ہوئے، ایک پتھر، ایک چٹان ان کے سامنے آ کر غار کے منہ کو بند کیا، ان تینوں لوگوں نے نیک اعمال کے ذریعے اور نیک اعمال کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ ایک نے کہا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا، لے کے دور نکل گیا، رات کو دیر سے واپس آیا، والدین سو چکے تھے، بوڑھے تھے، میں ان کے سرانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑے رہا، میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلکتے رہے، روتے رہے، میں نے ان کی پرواہ نہیں کی کہ میرے والدین اٹھیں گے، میں ان کو پہلے دودھ پلاؤں گا، پھر بچوں کو۔ اللہ صبح کو وہ بیدار ہوئے، میں نے ان کو دودھ پلایا صرف تیری رضا کے لیے، اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے اس غار کے منہ کو کھول دے۔ رسول اللہ نے فرمایا چٹان تھوڑی سی اوپر اٹھ گئی۔ دوسرا شخص، اس نے کہا ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرتا تھا، چلا گیا، کافی وقت میں واپس آیا، میں نے اسے کہا یہ جو سامان تجارت کے اندر لگا ہے، یہ اونٹ
یہ بکریاں یہ گائیں سب تیری ہیں. اس نے کہا میرے ساتھ مزاح نہ کر, میں نے سب کچھ اس کو دے دیا. اے اللہ اگر یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا, غار کے منہ کو کھول دے. رسول اللہ نے فرمایا تھوڑی سی چٹان اوپر اٹھ گئی. اس نے کہا اللہ تو خوب جانتا ہے میری چچا زاد بہن اس کے ساتھ میری نیت اچھی نہیں تھی, غلط کی طرح میں نے اس کو پکارا. اس نے کہا اللہ سے ڈر جا, اللہ کا خوف کر, اللہ کے ساتھ جواب دہ ہونا ہے. میں اس سے باز آ گیا, پیچھے ہٹ گیا. اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا, غار کے منہ کو کھول دے. رسول اللہ فرمایا چٹان ہٹ گئی, وہ 3 لوگ باہر نکل گئے. اور رسول اکرم علیہ السلام نے جب قحط سالی جیسے آج کل بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, ہر انسان پریشان ہے. اللہ کے نبی حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر ایک بات فرمائی تھی, قحط سالی ہوئی تو اللہ حضرت عمر فرمایا انا کنا نتوسل علیک بنبینا, اللہ تو خوب جانتا ہے تیرا نبی موجود ہوتا تھا, ہم ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, اللہ تو بارش نازل کرتا تھا. انا نتوسل علیک بعم نبینا فاسقینا, اے اللہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں لیکن ان کے چچا عباس موجود ہیں, ان کے وسیلے کے ذریعے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, بارش کی دعا کرتے ہیں. فاسقینا, تو بارش نازل فرما دے. حضرت عمر مورخین نے احادیث مفسرین نے لکھا کہ دعا حضرت عباس فرماتے اللہ بارش نازل فرما دیا. ہم اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے, دعائیں کر ہی نہیں رہی ہیں. وہ عقیدہ نہیں, وہ اعمال نہیں, وہ زبان ہی نہیں, وہ چیزیں نہیں. اگر وہ کریں گے تو بارش کیسے نہ نازل ہو میرے بھائیوں اور بزرگوں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح وہ اوقات اگر آپ کہیں, اوقات جو ہیں ان میں اگر کہتے ہیں سجدے کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے کے اندر دعا اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد فاکثروا الدعاء, سجدے کے اندر ہوا کرو, اکثر دعا کیا, اکثر دعا کرو. اور رسول اللہ فرمایا اما الرکوع فعظموا به الرب عز وجل, رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرو. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامل ان يستجاب لكم, سجدے کے اندر خوب اللہ سے دعا کرو, امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامتی, اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے. جو دعائیں کریں, ہم اذان کے بعد کی دعا کرتے ہیں, آتی ہے ہمیں, کرتے ہیں. جو دعا اذان و اقامت کے درمیان کی جائے رسول اللہ فرما اللہ رد نہیں فرماتا ہے. رات کے آخری پہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پہر کے اندر رات کے بندہ اللہ اٹھے, نماز پڑھے, اللہ سے مانگے, جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر ہوتا ہے, ندا من یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسألونی فاعطیہ, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ, کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں. میرے بھائیوں بزرگوں, اللہ ندا بلند کر رہا ہے. رات کے آخری پہر میں ہم جاگیں, اللہ کی عبادت کریں, اس سے مانگیں, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا وقت ہے جب بندہ مومن دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا ہے. فرمایا صلاۃ جوف اللیل, رات کے آخری حصے میں دعا کرنا, اور دبر الصلوات المکتوبات, اور فرض نمازوں کے بعد دعائیں کرنا. فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں, لیکن انسان اکیلے میں بھی دعا نہ کرے, اللہ کے سامنے نہ آئے, اللہ سے نہ مانگے, ہم نماز پڑھ کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں, وہ اذکار تک نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم کر لیں گے تو ہماری دعائیں اللہ رب العزت قبول کرے گا. اور آخری چیز, بندہ مومن اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے, اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. عدم موجودگی, بندہ موجود نہیں ہے, سفر کے اندر ہے, ہم غیبتی کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر, الزام تراشی کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ کیا فرمایا, دعا کرو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں, ایک فرشتہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, دعا آپ کرتے ہیں, وہ آمین کہتا, وہ کہتا اللہ تجھے بھی ایسا ہی عطا فرما دے. کیوں نہ دعا کریں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں, کیوں غیبتی کریں, کیوں اس کی غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں, ابھاریں, اچھے کلمات کہیں نا, تاکہ فرشتہ آمین کہے اللہ کے سامنے, ہمارے لیے وہی لکھا جائے. میرے بھائیوں, یہ دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں. اللہ کے سامنے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے 3-4 وہ شخص ہیں جن کی دعا قبول ہی نہیں اللہ کرتا. اللہ ایسے اشخاص سے ہمیں بچائے, ایسے اعمال سے ہمیں بچائے. اور سب سے پہلے کیا, حرام کمائی. حرام کمائی جس کے جیب کے اندر موجود ہے اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, پاک چیز کو قبول کرتا ہے, ناپاک کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک آدمی سفر کے اندر سے پراگندہ بال لے کر آتا, پھر اللہ سے پکارتا, اللہ میری یہ پریشانی, مجھے یہ پریشانی, اللہ سے پکارتا ہے.
اس کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. اللہ فرماتا تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام، تیرا خون حرام، تیرے جو بھی جسم کے اندر چیز سب حرام کمائی کی وجہ سے وہ دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں اللہ کرتا صرف حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کمائی کی وجہ سے. اس لیے ہم اپنے اموال اور کمائی کو دیکھیں کہ ہمارے کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے. اگر حلال کمائی ہے تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی. حرام کی کمائی ایک پیسہ بھی حرام کا تو دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. دوسری چیز قطع رحمی، گناہ اور قطع رحمی. اس کے لیے اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت گناہ کے تعلق سے دعا قبول نہیں کرتا. اور قطع رحمی اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف کے لیے دعا کرے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اللہ دعا قبول نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے دعا قبول ہوگی. حضرت علی نے فرمایا تھا دعا محجوب حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو. اور بیان فرمایا تھا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا ٹھہری رہتی ہے آسمان اور زمین کا. لیس یصعد منہ شیء، ذرا برابر بھی کوئی چیز آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے. حتی تصلی علی نبی کا، یہاں تک کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں. اس سے دعائیں جب بھی کریں اللہ کے حمد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں بھیجا تو دعا قبول نہیں ہوگی. اور چوتھی اور آخری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. یہ فریضہ جو مسلمان ادا نہیں کرتا، اچھائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دعا قبول اللہ نہیں کرتا. فرمایا مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، معروف کا حکم دو اور منکر سے، غلط چیزوں سے روکو لوگوں کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے پہلے کہ آپ دعا مانگو فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث تاکید کے سیغے کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ و قدرت میری جان ہے. امر بالمعروف کا حکم دو، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. اگر آپ نے ایسا نہ کیا یقیناً اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا. ثم تدعونہ، پھر اللہ کو پکارو گے فلا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. امر بالمعروف کا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں. جہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھی کو نماز پڑھنے کا کہیں، جہاں آپ اچھائی کریں اپنے ساتھی کو بھی اچھائی کرنے کا کہیں، اپنے اولاد کو اچھائی کرنے کا کہیں، اپنے رشتہ داروں کو اچھائی کرنے کا کہیں. جو برائیوں سے منع کریں. لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اللہ کے نصیحت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.